السلام علیکم، میں ہی ہوں آپ کا محمد ابراہیم۔ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آغاز انگلینڈ کے بارے میں، آغاز انگلش کے بارے میں، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جنہوں نے انگلش لینگویج، انگلش لٹریچر اور انگلینڈ کی بنیاد رکھی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع اور ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ انگلینڈ میں آ گئے، اینگلو سیکسنز انگلینڈ میں رہائش پذیر ہو گئے، اپنے لیے ایک سویلائزیشن قائم کی، تو ان لوگوں نے کس قسم کی لٹریچر پروڈیوس کی تھی اور اس لٹریچر کا سٹیٹس کیا تھا۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کرنے والے ہیں کہ وٹ واز دا سٹیٹس آف انگلش ان اٹس ارلیئر پیز، یعنی کہ ابتدا میں انگلش کس نوعیت کی تھی، کس طرح تھا انگلش، مشکل تھی یا آسان تھی، اس میں الفاظ کیسے تھے، اس کا سٹرکچر کیسا تھا۔ تو اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اینگلو سیکسن لٹریچر کو سمجھنے کے لیے اس دور کی لینگویج کو سمجھنا پڑے گا، بیکاز لینگویج شیپس لٹریچر۔ اگر لینگویج بہترین ہوگی، لافٹی ہوگی، تو آبویسلی لٹریچر بھی بہترین اور لافٹی ہوگی۔ اگر لینگویج خراب ہے، لینگویج پور ہے، لینگویج میں ایکسپریشن کی ایبیلٹی نہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لٹریچر بھی خراب ہوگی۔ دوستو، اس دور کی لینگویج جو تھی یا ابتدائی انگلش جو ہے، یہ آج کل کی انگلش سے انتہائی ڈفرینٹ ہے، اتنا ہی ڈفرینٹ جس طرح کی زمین اور آسمان۔ اور یہ اتنی گھٹیا قسم کی لینگویج تھی کہ اس میں نہ تو پراپر ووکیبلری موجود تھی، نہ پراپر پریزز فار ایکسپریشن، نہ اس کی سنٹیکس لینگویج کی تھی۔ اس کی گرامر جو تھی یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ لینگویج کی گرامر ہے، انتہائی ٹف، ڈیفیکلٹ اور گھٹیا قسم کی لینگویج ہے۔ اور یہ لینگویج جن لوگوں نے پروڈیوس کی تھی، یہ تو آبویسلی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جنگجو لوگ تھے، جنگلوں سے آئے تھے، جنگ لڑتے تھے، اور یہ الٹریٹ تھے، لکھائی پڑھائی سے قاصر لوگ تھے۔ تو اگر آج کل کے ماڈرن انگریز یا 15 سنچری کے انگریزوں کے سامنے اس دور کی لینگویج کو یا اس کی اسکرپٹس کو لا کے اس کے سامنے رکھے جائیں، تو یہ لوگ اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے کہ بھئی ہم ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ دوستو، اس دور کی یا اولڈ انگلش جو ہے، اس کی کچھ الفاظ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ اس کی سپیلنگز کو دیکھیں اور اس کی پروننسیشن یا اس کے اوپر جو ہے یہ زبر زیر وغیرہ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ انتہائی کٹن اور ڈیفیکلٹ ہے۔ دوستو، 697 AD سے پہلے ہمیں کوئی شواہد نہیں مل رہے ہیں کہ کسی نے انگلش لکھی ہوگی، یعنی ریٹن انگلش جو ہمیں نظر آ رہی ہے خراب ہے، کمزور ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، تو یہ ہمیں 697 AD کے بعد نظر آ رہا ہے کہ یہ ریٹن انگلش ہے۔ 697 AD سے پہلے ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں مل رہے ہیں کہ کسی نے انگلش لینگویج کو لکھا تھا، لینگویج کے حروف کو لکھا تھا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں نہیں ملتا۔ بہرحال یہ لنگوسٹکس کی لیکچر تو نہیں ہے، لٹریچر سمجھنے کے لیے یہ تھوڑی موٹی چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور کی لٹریچر کس نوعیت کی ہوگی، کس قسم کی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ یہ خراب ہوگی۔ اور دوستو، آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ اینگلو سیکسنز جو تھے یہ جنگجو لوگ تھے، تو جنگوں میں یہ لوگ گیت گاتے تھے، گانے گاتے تھے۔ یہ لوگ تو انیشیلی لکھ نہیں سکتے تھے اور نہ پڑھ سکتے تھے، مگر یہ لوگ جو تھے یہ جنریشن ٹو جنریشن اپنے آباء و اجداد سے کچھ چیزیں زبانی یاد کر کے اسے گاتے تھے اور اسے سناتے تھے اپنے بچوں کو، اپنے آنے والے جنریشنز کو۔ ان تمام چیزوں میں گائیکی موجود تھی، یعنی یہ لوگ گانے گاتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ مختلف قسم کی کہانیاں، قصے، داستان سناتے تھے، اور سناتے سناتے یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک یہ منتقل ہو جاتی تھی۔ یعنی اس دور کا جو ادبی ذوق تھا یا ادب ہے، لٹریچر ہے، تو اٹ واز اورل لٹریچر، یہ زبانی لٹریچر تھی۔ اس میں لکھی لکھائی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی بفور
697 AD, यानी 697 AD से पहले एंग्लो सैक्सन लिटरेचर जो था या अंग्रेज़ी अदब जो है ये मुकम्मल तौर पर ज़ुबानी लिटरेचर थी। ये लोग किस्से, कहानियाँ, स्टोरीज़ को ज़ुबानी पढ़ पढ़ के, सुना सुना के अपने बच्चों को मुंतकिल करा देते थे और फिर वो बच्चे अपने बच्चों को मुंतकिल करा देते थे। तो इसी तरह ये अपने ख़यालात, तसव्वुरात, अफ़कार, सोच, इन चीज़ों को अपनी आने वाले नस्लों को मुंतकिल कर दिया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर द टर्म लिटरेचर को थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये लिटरेचर क्या होती है। जब भी कोई कौम या कोई शख्स अपने ख़यालात या तसव्वुरात, अफ़कार या सोचों का इज़हार ख़याल करना चाहते हैं, तो उन सारे चीज़ों के पीछे उनका ज़हन या माइंड जो है ये प्रोसेस में होता है, यानी उनका ज़हन इसके पीछे चलता है। और ज़हन जो होता है ये ज़हन ख़यालात, अफ़कार, तसव्वुरात, अक़ाइद और मुख्तलिफ़ सोचों का एक मजमुआ होता है। और जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने अल्फाज की शक्ल में नमूदार होती हैं, फिर हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं जिसको हम लिटरेचर कहते हैं, या इन चीज़ों को फिर लिटरेचर की पैमाने या तराजू में तोलते हैं कि उन लोगों की सोच क्या है, उनकी अफ़कार क्या है, उनकी अक़ाइद क्या है, और लिटरेचर बन जाती है हमारे सामने। लिटरेचर में किसी कौम या किसी मुआशरे की अफ़कार, तसव्वुरात, ख़यालात, सोच और अक़ाइद जो होती हैं ये रिफ्लेक्ट होती हैं। तो किसी भी लिटरेचर को समझने के लिए किसी सोसाइटी, किसी कौम, किसी कल्चर या किसी ट्राइब को या उसकी तर्ज़ हयात को पढ़ना पड़ेगा। तो उन तमाम चीज़ों को मैं अपने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये एंग्लो सैक्सन किस नौइयत के लोग थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। जिस तरह के मैंने बताया था कि ये ब्रेव लोग थे, ब्रेवरी को पसंद करते थे, लड़ाकू लोग थे, जंग लड़ते थे, ग्लूटानुअस थे, मतलब कि ये खुराक के शौकीन लोग थे, शराब कबाब के शौकीन लोग थे, अपनी वुमेन्स के लिए या अपनी वाइफ्स के लिए ये रेवरेंस रखते थे, उसके साथ मोहब्बत करते थे। साथ साथ ये लोग जो थे ये फार्मर्स थे, फार्मर्स के साथ साथ ये कारपेंटर्स भी थे। तो इन सारी चीज़ों के अलावा मैं बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ और मैं ये भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि ये सारी चीज़ें एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में ये सारी चीज़ें जो है ये मौजूद है। दोस्तों, किसी कौम की लिटरेचर को समझने के लिए उन लोगों की अक़ाइद को समझना भी इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि रिलीजन जो होती है ये किसी कौम की लिटरेचर में उसका एक अहम किरदार होता है, एक अहम रोल होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो दुनिया में मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आइडियल्स होती हैं। जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारी आइडियल्स जो है ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला के अहकामात हैं, ये हमारे लिए आइडियल्स है। और इन चीज़ों को, उन चीज़ों की तजवीज़ के लिए या उन लोगों की तशरीह या तबलीग के लिए हम अदब का इस्तेमाल करते हैं, कलम का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को कन्विंस और कायल करना चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है ये ठीक है, इन चीज़ों के को अपने लिए रोल मॉडल बनाकर आगे ज़िंदगी बसर करना होगी। तो इसी तरह दुनिया में मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आइडियल्स होती है। जिस तरह के एथियस्ट होते हैं उनकी आइडियल्स जो होती है वो एथियस्टिक होती है, बाज़ लोगों की नेशनलिस्टिक होती है, बाज़ लोगों की कम्युनिस्ट एंड सो ऑन। तो such things plays a very vital roles in literature। तो अगर एंग्लो सैक्सन लोगों की मज़हब की बात की जाए, बिकॉज religion is a very much important thing while studying any kind of literature। जिस तरह का मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें ये किसी मुआशरे को शेप करता है, लाइफ को शेप करता है। तो इसलिए ये बात ज़रूरी है कि एंग्लो सैक्सन्स लोगों की मज़हब के बारे या मज़हबी अक़ाइद के बारे में हम जान सकें कि उन लोगों के मज़हबी अक़ाइद क्या थे। तो 697 AD से पहले उन लोगों के मज़हब के बारे में हमें ठोस शवाहिद नहीं मिलते कि ये लोग कौन से मज़हब पर थे, उन लोगों की मज़हब क्या थी। ये लोग पैगन्स थे ओरिजिनली। बीड नामी एक हिस्टोरियन है,
اور اینگلو سیکسن دور کی ہسٹورین، یہ ساری باتیں ہم جو پڑھتے ہیں تاریخ کی کتابوں، یہ بیٹ سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے. بیٹ کے مطابق یہ لوگ پیگنز تھے، یعنی مختلف چیزوں کی پوجا پاٹ کر دیتے تھے. دوستو اب ڈسکس کرتے ہیں کہ اس دور کا لٹریچر جو انگلو سیکسنز لوگوں نے پروڈیوس کیا تھا اس کی خصوصیات اور کریکٹرسٹکس کیا تھی. تو یہ ساری باتیں جو ہم نے ڈسکس کی، یہ تمام باتیں اس دور کی لٹریچر میں عیاں ہوگی. 697 AD سے پہلے یہ لوگ پیگنز تھے، اس کی کوئی مذہب نہیں تھی. تو اس دور کی لٹریچر جو ہے یہ مکمل طور پر سیکولر لٹریچر ہے. اس میں ریلیجن کی کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور نہ ریلیجن کو ان لوگوں نے ڈسکس کیا ہے اپنے لٹریچر میں. دوسری بات جو ہے، اس دور کی لٹریچر یہ اورل تھی، جس طرح کہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے کہ یہ لوگ الٹریٹ لوگ تھے. تو اس دور کی لٹریچر مکمل طور پر اورل لٹریچر تھی. اور اورل لٹریچر میں کون کون سی چیزیں شامل تھی؟ اس میں اورل سانگس شامل تھے، سٹوریز شامل تھیں، اور یہ ہیروز جو تھے نا جنگوں میں، اس دور میں ہیروئزم، ان لوگوں کے آئیڈیلز جو تھے یہ ہیروز تھے، جنگوں میں لڑنے والے، وہ لوگ جو کہ جنگوں میں کامیاب و کامران ہوتے تھے. ان لوگوں کے لیے یہ اینگلو سیکسنز لوگ گائیکی کرتے تھے، ان کے لیے قصے بناتے تھے، یا ان لوگوں کی ہیروئزم کے اوپر یا ان کی جنگوں میں کارکردگی کے اوپر مختلف قسم کی سانگز گاتے تھے. تو یہ اس دور کی لٹریچر کی شایان نشان تھی، اور یوز کیا کرتے تھے یہ لوگ، اور اپنے نسلوں تک اس کو ٹرانسفر کر دیتے تھے. اب ایک اور بات ہے کہ لٹریچر میں، یہ بات آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ لٹریچر میں مختلف قسم کے اصنافs ہوتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں جانراز کہتے ہیں. جس طرح کے ناولز ہوتے ہیں، ڈراماز ہوتے ہیں، ایسیز ہوتے ہیں، بایوگرافیز ہوتی ہے، پروز ہوتا ہے، فیکشنز ہوتا ہے، اور اسی طرح کے بہت ساری چیزیں. تو یاد رکھیں کہ اینگلو سیکسنز کی انیشیل لٹریچر جو تھی یہ صرف اور صرف اورل پوئٹری پر مبنی تھی. یعنی اس دور کی لٹریچر میں صرف اور صرف شاعری تھی، اور یہ شاعری ریٹن نہیں تھی بلکہ اورل شاعری تھی in the earlier phase of English literature. دوستو یہ بات یاد رکھے کہ یہ شاعری جو تھی 697 AD سے پہلے صرف اور صرف سیکولر شاعری تھی. اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، مذہب کو شامل نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ یہ لوگ جو تھے اس کا مذہب جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. اس دور کی شاعری میں بہت زیادہ تھیمز جو ہمیں ملتے ہیں وہ کیا کیا ہے؟ شاعری کے زیادہ تر تھیمز جو ہیں یہ وارف سے بلانگ کرتی ہے. وارفس کو ان لوگوں نے پوئٹری میں ڈسکس کیا ہے. اپنے جو آئیڈیلز ہے، اپنی جو ہیروز ہے، ان ہیروز کی ہیروئزم کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خوش خوراکی، گلوٹنی کی ذکر ہمیں ملتی ہے، ڈرنکنگ کی بہت زیادہ ذکر ہمیں ملتی ہے. اور ساتھ ساتھ ڈریگنز جو ہے، مختلف قسم کی ڈریگنز، بلائیں، یا ان چیزوں سے نجات کے بارے میں ساری چیزیں جو ہیں اس دور یا اس وقت کی لٹریچر میں شامل ہے. اگر انگلش لینگویج کو دیکھا جائے اس دور میں، تو انگلش لینگویج میں بھی صرف وہی الفاظ موجود تھے جو ان لوگوں کی روزمرہ زندگی میں موجود تھی. جس طرح کے وار سے ریلیٹڈ الفاظ موجود تھے، وائن سے ریلیٹڈ الفاظ موجود تھے، اور ساتھ ساتھ بیٹل پیڈز، جس طرح کے یہ فارمز، مختلف فروٹس، اور ان چیزوں کے نام، ندی، نالیوں، دریاؤں، شپس وغیرہ، اس قسم کی ووکیبلری اور الفاظ انگلش لینگویج میں موجود تھی. اس کے علاوہ یہ لوگ، انہوں نے نہ تو کچھ دیکھی تھی، اور نہ دوسرے بڑے بڑے اقوام یا ڈیولپ لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو اسی لیے اس دور کی انگلش میں ووکیبلری جو تھی یہ کافی مشکل بھی تھی اور کافی لیمیٹڈ بھی تھی. اور ساتھ ساتھ اس پوئٹری میں جس طرح کے ہیروئزم سے بلانگ کرنے والی ڈفرینٹ تھیمز، جس طرح کے تھے ایکشن آف بریو ویمن، یا ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ڈریگنز کے بارے میں مختلف کہانیاں ہوا کرتی تھی. اور اس قسم کی پوئٹری کو ہم سیکولر پوئٹری کہتے ہیں اینگلو سیکسن لٹریچر میں. تو یہ انیشیل سیکولر پوئٹری جو تھی، اس میں سب سے بڑا نام اور سب سے بڑا پوئم جو ہے یہ بیولف ہے، دا بیٹل آف مالڈن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آج تک اس دور کی جتنی بھی کہی ہوئی نظمز ہیں، پوئمز ہیں، وہ تو
بہت سارا ڈیٹا جو ہے یہ جل گیا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے برٹش لائبریری یا ہمیں ہاتھوں میں نہیں آئی ہے. بہت ساری چیزیں یہ انانیمس ہے یا بالکل پناہ ہو چکی ہے. یہ 2-3 ورکس جو ہے اس سیکولر پوئٹری کی، اس میں ایک بیولف ہے، دا بیٹل آف مالڈن ہے. یہ اس سیکولر پوئٹری کی سب سے شاہکار، سب سے بڑے اور شاہکار پوئمز مانے جاتے ہیں. بیولف کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا. ایک بہت بڑا پوئم ہے اور اس کے متعلق جتنے بھی حقائق ہیں میں اس کے اوپر ایک الگ سی لیکچر ڈیلیور کروں گا، کیونکہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے ایگزامینیشن کی پوائنٹ آف ویو پہ. اور دوستو یہ سیکولر پوئٹری جو ہے یہ کب سیکرڈ یا ریلیجیس پوئٹری میں کنورٹ ہو گئی؟ تو دوستو یہ ایک یہاں پر ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ 697 AD جب آئی اور تو کرسچین مشینریز آ گئے. کرسچین جس کو ہم تبلیغی حضرات کہتے ہیں، عیسائی تبلیغی حضرات آنے لگے اور یہ روم سے پوپ گریگری، روم کا جو سب سے بڑا پوپ تھا اس کا نام تھا گریگری. پوپ گریگری نے ایک گروپ بھیجوائی انگلینڈ کی طرف، انگلالینڈ یا انگلالینڈ کی طرف ایک گروپ بھیجوائی اور اس گروپ کو ایک اہم ڈیوٹی سونپ دی گئی کہ آپ نے انگلالینڈ یا انگلینڈ میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں ان کو کرسچنائز کرنا ہے، کرسچینٹی کی تبلیغ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس گروپ کی لیڈنگ جو ہے یہ ایک آدمی، ایک شخص کر رہا تھا جس کو ہم دا ہسٹری آف انگلینڈ میں ایک نام سے جانتے ہیں اور وہ نام انتہائی مشہور ہے. یہ سینٹ آگسٹین تھے جس کو پوپ گریگری نے بھیجوایا تھا انگلینڈ میں یا انگلالینڈ کی سرزمین پر، تاکہ وہ اینگلو سیکسنس کو کرسچنائز کرے اور اسے مذہب کی تلقین کرے، تبلیغ کرے. تو جب یہ آگسٹین نامی شخص انگلینڈ میں آیا 697 AD میں اور انہوں نے کرسچینٹی کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا تاکہ وہ کرسچنائز ہو جائیں، تو رفتہ رفتہ یہ اینگلو سیکسنز جو تھے یہ کرسچینٹی کی طرف مائل ہونے لگے. انہوں نے کرسچینٹی یا عیسائیت کے مذہب کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا اور جب یہ کرسچین بن گئے، بائبل کو یہ لوگ پڑھنے لگے، بائبل کو سمجھنے لگے، بائبل میں مختلف قسم کی سٹوریز جو تھی ان سٹوریز کو سمجھنے لگے، تو مذہب کا ایک بہت بڑا اثر ہوا ان لوگوں پر، ان کی زندگیوں پر، ان کی لائف سٹائل پر، ان کی کلچر پر، یعنی مطلب کہ زندگی کے تمام تر پہلوؤں پر مذہب جو تھا ان اینگلو سیکسنز کے اثر انداز ہوا. اور مذہب جیسے ہی مذہب اثر انداز ہونے لگا تو مذہب نے لینگویج پر بھی اپنے اثرات داغے اور اس دور کی لٹریچر پر اوبیسلی اثرات داغے. کرسچینٹی مذہب کا یہ اثر انگلش لینگویج اور لٹریچر پر پڑا کہ انگلش لینگویج کی ووکیبلری میں تھوڑا موٹا اضافہ ہونے لگا. وہ ایسے کہ وہاں جو بائبل وہ لوگ لائے تھے وہ لیٹن لینگویج میں تھے، اور لیٹن لینگویج واز دی موسٹ پریسٹیجیس اینڈ دی موسٹ لافٹی لینگویج آف دیٹ ٹائم. لیٹن لینگویج ایک اسپیشلائز لینگویج تھی، تو بہت سارے الفاظ جو تھے یہ انگلش لینگویج میں آ گئے اور اس دور کے لوگوں نے بارو کیے، لوگوں نے لکھنا سیکھا، پڑھنا بھی سیکھا آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے، اور یہ اینگلو سیکسن بالآخر یہ کرسچنائز ہو گئے اور بہت سارا ذخیرہ جو تھا یہ لیٹن لینگویج سے انگلش میں آ گیا. جس طرح کے مذہبی جتنے بھی الفاظ تھے، فار ایگزامپل دا ڈے آف ججمنٹ، دی کرائسٹ، بائبل، گریو، لائف آفٹر ڈیتھ، پوپ، مونک، موناسٹری، چرچ، پرائر، پریسٹ، یعنی مذہب سے جتنے بھی ریلیٹڈ الفاظ تھے وہ انگلش میں آنا شروع ہو گئی اور انگلش کی ووکیبلری رفتہ رفتہ بڑھنے لگی. جس طرح کہ ہمارے ہاں یہ تبلیغی حضرات آتے ہیں تو وہ زیادہ تر پرشین اور عربک الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. اب ہمارے تبلیغی حضرات جب آتے ہیں تو اس قسم کے الفاظ بہت زیادہ استعمال کر دیتے ہیں، جس طرح کہ متکلم، رہبر، امیر، سحرزا، چلہ،
6 نمبر. تو یہ اس قسم کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا مختلف لینگویجز سے وہ یہ ماخوذ ہوتے ہیں، اور جب یہ تبلیغ حضرات ہمارے ہاں بار بار استعمال کرتے تھے تو بعد میں ہم یہ الفاظ اپنی لینگویج میں اوریجنلی استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. تو اسی طرح جب یہ عیسائی تبلیغی حضرات انگلینڈ میں آ گئے تو بائبل سے ریلیٹڈ جتنے بھی الفاظ تھے یہ انگلش لینگویج میں یہ انگلش لینگویج نے بارو کیے، اور اسی وقت سے ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، اگرچہ اس میں بہت ساری چینجز اب آ چکی ہیں. تو لینگویج کے ساتھ ساتھ لٹریچر پر کیا اثر پڑا؟ یہ لوگ خواندہ ہو گئے، لائٹریٹ ہو گئے، لکھنا پڑھنا سیکھا، اور کیا ہوا جب یہ لوگ بائبل کو سمجھنے لگے تو اس کی شاعری جو تھی، اس کی پوئٹری جو تھی، یہ بھی مذہبی بن گئی. مذہب کی طرف اس وقت کی شاعری بڑھنے لگی، سیکولرزم سے ریلیجن کی طرف یہ آ گئے اور کرسچینٹی کو ڈسکس کرنے لگے اپنے لٹریچر میں. اب اس دور کی ریلیجیس پوئٹری میں کون کون سی تھیمز شامل تھے، کون کون سی چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے. اب بائبل میں جتنی بھی سٹوریز تھی، جس طرح کہ دی بینشمنٹ آف ایڈم فرام ایو، یعنی جنت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حوا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو کیسے نکال دیا گیا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسے ان لوگوں نے شہید کیا تھا یا اس کا مرڈر کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کے ساتھ ساتھ گریٹ فلڈ کیا ہے، محشر کیا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف سٹوریز، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ریلیٹڈ مختلف سٹوریز ان لوگوں نے بائبل سے اکٹھے کی، اور ان تمام چیزوں کو شاعرانہ انداز میں ان لوگوں نے پریزنٹ کیا. تو بائبلیکل تھیمز، بائبلیکل سٹوریز ان لوگوں نے اڈاپٹ کیے اور اپنی لٹریچر اور اپنی پوئٹری کا حصہ بنا دیا. اب یہاں سے جو لٹریچر ہے ریلیجیس یا کرسچن لٹریچر ہے، یہاں سے ہمیں یہ شواہد ملتی ہیں تاریخ سے کہ 697 AD کے بعد جتنی بھی انگلش لٹریچر ہیں یہ ریٹن لٹریچر ہے، اور یہ ساری تھیمز ہمیں اس دور کی پوئٹری میں ملتی ہے. اب اس دور میں بڑے بڑے نام جو شاعروں کے تھے، ان میں سے یہ کیڈمن ہے، سائنولف ہے، اور پروس ہے. پہلے یہ بڑے بڑے 2 نام تھے. تو اس کو انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا کہ ان لوگوں کے کارنامے کیا تھے، انہوں نے کون کون سے پوئمز لکھے تھے، آیا وہ پوئمز جو تھے یہ پڑھنے کے قابل تھے یا نہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینگلو سیکسن لٹریچر جو ہے یہ انیشل پیز میں اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس میں صرف پوئٹری شامل تھی، اور یہ پوئٹری کی 2 اقسام تھی. ایک تھی سیکولر اور ایک تھی سیکرڈ. سیکولر پوئٹری جو تھی یہ 697 AD سے پہلے تھی، چونکہ یہ لوگ پیگن تھے، اس کے پاس کوئی مذہب نہیں تھا. اور 697 AD کے بعد جب مذہب آیا، مذہب انٹروڈیوس کیا سینٹ آگسٹن نے، تو یہ لوگ کرسچن بن گئے، اور کرسچن آئیڈیلز کو، کرسچن کانسیپٹس کو ان لوگوں نے اپنی لٹریچر میں شامل کیا، اور ریٹن لٹریچر کو ان لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے، جس کو ہم آج کل انگلش لٹریچر کہتے ہیں. اور اٹ واز دی ارلیئر پیز آف انگلش لٹریچر. تو اب اس میں جو بڑے بڑے نظم ہے، بڑے بڑے پوئمز ہے، جس کے نام آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اب اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو یہ سیکولر پوئٹری ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس یہ سیکرڈ پوئٹری ہے. سیکولر پوئٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے بیسکلی کہ اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جس میں کرسچینٹی کو ڈسکس نہیں کیا گیا تھا. تو سیکولر پوئٹری میں ہمارے پاس سب سے پہلا نظم جو ہے یا پوئم جو ہے یہ فار ونڈرر ہے یا فار ٹریولر ہے. دوسری جو سب سے مشہور پوئم ہے یہ ہے ہمارے پاس کمپلینٹ آف ڈوئر، دی کمپلینٹ آف ڈوئر. یہ بھی اس وقت کی ایک امپورٹنٹ پوئم ہے، اور اس وقت کی سب سے امپورٹنٹ اور ماسٹر پیس ورک جو ہے یہ بیولف ہے. بیولف اس کی شاعر اب تک موجود نہیں ہے. اور نیبل لیجنڈ لائٹ از اندر پیس آف ہیروئک پوئٹری آف دیٹ ٹائم. تو یہ 3-4 بڑے بڑے نظم ہیں جو اس وقت میں بہت زیادہ مشہور ہے. بعض کتابوں میں ہے کہ وہاں پر اس وقت میں کی شاعری میں ایک اور پوئم بھی ہے جو کہ تاریخی کتابوں میں شامل، اس کو ہم کہتے ہیں رائپلس.
رائفلز نظم جو ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ ساری پوئمز جو ہیں اس کی ایک مخصوص تھیم نہیں ہوا کرتی تھی، ہیروئک ڈیڈس کو بتاتے تھے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ہے کرسچین پوئٹری یا سیکرڈ پوئٹری. تو سیکرڈ پوئٹری وہ ہوتی ہے جس میں مذہب کو ڈسکس کیا گیا ہو، اس میں مذہبی عقائد کو ایکسپریس کیا گیا ہو. اس کو ہم سیکرڈ یا